السلام علیکم۔ آج ہم ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے جو کہ انڈسٹریل ریولوشن ہے، جو کہ 1760 میں شروع ہوا تھا اور 1840 تک جاری رہا۔ اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ اس کے ریزنز کیا تھے اور اس کے بعد اس کے امپیکٹس کیا تھے۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ بیسکلی انڈسٹریل ریولوشن کیا ہے۔ یہ ایک ریولوشن تھا جو 1760 میں آیا تھا۔ اس ریولوشن میں یہ ہوا تھا کہ اس سے پہلے جتنے بھی کوئی بھی انڈسٹری نہیں تھی، جتنی بھی چیزیں بنتی تھی وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ اس ریولوشن میں یہ ہوا کہ جو چیزیں لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اس کے لیے مشینیں بننا شروع ہوئی اور انڈسٹریز بن گئی، تو اس لیے اس ریولوشن کو انڈسٹریل ریولوشن کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے، مطلب یہ کس جگہ میں ٹیکس پلیس ہوئی تھی۔ تو اس کی جو لوکیشن ہے وہ گریٹ برٹن ہے، ویسٹرن یورپ ہے اور نارتھ امریکہ ہے۔ اچھا، اب اس کی پوائنٹس کیا تھے، مین کہ جب یہ ریولوشن کے جو ہے اہم نکات کیا تھے، کن چیزوں کو اس نے مطلب بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا یا بہت ساری چیز جو اس کے آؤٹ کم تھے وہ کیا تھے۔ تو جو پہلی چیز تھی وہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک ریولوشن تھی جس میں انڈسٹریز بننا شروع ہو گئے تھے۔ تو جیسے ہی انڈسٹریز بننا شروع ہو گئے تھے تو لوگوں نے نئی طریقے مطلب ایجاد کرنا شروع کی اور نئی مشینیں بنانا شروع کی، تو اس طرح سے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ آئی۔ دوسرا ہے کہ فیکٹریز بھی مطلب اس کے ساتھ بننا شروع ہو گئی۔ جیسے یہ ریولوشن آتا ہے تو اس میں مطلب فیکٹریز بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تھرڈ ون جو ہے وہ کینال کنسٹرکشنز ہے۔ کینال جو ہے یہ نہریں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نالے ہوتے ہیں جو ہم آبپاشی کے لیے یوز کرتے ہیں، مطلب کہ جس کے ذریعے ہم فصلوں کو پانی دیتے ہیں۔ تو اس ریولوشن میں کینال کی کنسٹرکشن شروع ہوئی۔ اس کے بعد جو اس کا فورتھ پوائنٹ ہے وہ اسٹیم انجن ہے۔ اس سے پہلے مطلب جو لوگ سفر کرتے تھے یا تو پیدل کرتے تھے یا تو ٹانگوں پر کرتے تھے۔ اس ریولوشن میں یہ ہوا کہ اسٹیم انجن آ گئے، مطلب جو انجن تھے وہ بھاپ سے چلتے تھے۔ اور جو لاسٹ ون ہے وہ آئرن پروڈکشن انڈسٹریز، مطلب کہ یہ انڈسٹریز بھی اس ٹائم میں آ گئے تھے یا بن گئے تھے۔ ہے اس کی کازز کی طرف کہ انڈسٹریل ریولوشن کے کازز کیا تھے۔ بہت سارے ہسٹورین جب ہسٹری لکھتے ہیں تو اس بات کو مینشن کرتے ہیں کہ یہ انڈسٹریل ریولوشن ٹیک پلیس برٹن میں کیوں ہوا، مطلب کہ جو انڈسٹریل ریولوشن ہے وہ گریٹ برٹن میں ہی کیوں آیا، باقی جو کنٹریز تھے اس میں کیوں نہیں آیا۔ تو اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جو ہم ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ میں نے ان سب کے نام یہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلا جو فیکٹر ہے جس کی وجہ سے مطلب یہ ریولوشن گریٹ برٹن میں ٹیک پلیس ہوا وہ اس کی جیوگرافیکل لوکیشن ہے۔ سیکنڈ ون نیچرل ریسورسز ہے۔ تھرڈ ون ایگریکلچر ریفارمس ہے۔ سائنٹیفک ڈسکوریز ہے۔ ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن ہے۔ بینکنگ سسٹم ہے۔ رائز ان پاپولیشن ہے اور لبرل پولیٹیکل سسٹم ہے۔ ریولوشن کے جو کازز ہے اس کو ون بائی ون پڑھتے ہیں، جس میں فرسٹ ون جیوگرافیکل لوکیشن ہے۔ یہ ریزن ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن کیوں آیا تھا اور یہ گریٹ برٹن میں ہی کیوں آیا تھا۔ تو فرسٹ ون جیوگرافیکل لوکیشن ہے، جو اس کی فرسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیوریبل کلائمیٹ۔ تو وہاں کی جو کلائمیٹ ہے وہ بہت ہی فیوریبل ہے، اس طرح سے کہ وہاں پر چاروں طرف سمندر ہے تو ان کو مطلب کوئی تھریٹ نہیں ہے دوسری کنٹری سے کہ وہ ان پر حملہ کر دیں گے۔ مطلب اس ٹائم پر بھی یہ تھریٹ نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، لیکن اس ٹائم پر جو ریولوشن آیا تھا وہ اس لیے آیا تھا کہ وہاں پر مطلب کوئی تھریٹ نہیں تھا۔ جو تھرڈ ون ہے وہ ہے کہ وہاں کا جو وارم واٹر، وہاں کا جو پانی ہے وہ بہت ہی مطلب وہ گرم ہے اور وہ سارا سال گرم رہتا ہے۔ بہت سارے علاقے ہوتے ہیں کہ وہاں پر جب سردی آتی ہے تو وہاں کا پانی مطلب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن جو گریٹ برٹن کا آس پاس جو سیز ہے وہاں کا پانی مطلب سارا سال گرم ہی رہتا ہے۔ فورتھ ون ہے سی پورٹس۔ وہاں پر بہت ساری سی پورٹس ہیں، مطلب جو بندرگاہ ہے وہ بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر جو ایکسپورٹ اور امپورٹ ہے وہ آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ جو سیکنڈ ریزن ہے وہ نیچرل ریسورسز ہیں۔ وہاں پر جو نیچرل ریسورسز ہے وہ وہاں پر مقدار میں موجود تھی اور اس ٹائم پر جو تھی مطلب ابھی بھی ہے، اس ٹائم پر جو تھے وہ آئرن، میٹل، کول اور اسٹیل تھا۔ تھرڈ ون جو ہے وہ ایگریکلچرل ریفارمس ہے۔ اس ٹائم میں کنسلٹیشن کی گئی اور فیسنگ کی گئی فیلڈس کی۔ جو فیلڈ ہے پہلے ان کو ملایا گیا اور پھر سائڈ سے کور کر دیا گیا تاکہ مطلب خراب موسم میں یہ محفوظ رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فرٹیلائزرز کا یوز بھی شروع کیا، جس وجہ سے پیداوار بڑھ گئی تو انسانوں کے لیے بھی خوراک کا اہتمام ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ جانوروں کے لیے بھی۔ اور اس ٹائم میں جو فیلڈ تھے ان کی ایریگیشن کی گئی، مطلب آبپاشی کا جو سسٹم ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا تھرو کینالز کے ذریعے وہ ایریگیشن کرتے تھے۔ فورتھ ریزن ہے جو ہے وہ سائنٹیفک ڈسکوریز ہے، جس میں جو
उस टाइम पर जो साइंटिफिक डिस्कवरीज थी वो रिलेटेड थी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके, टेक्सटाइल में, कोल और आयरन में। जो उनके एक पर्सन थे जिन्होंने एक मशीन इस टाइम पर इन्वेंट की थी जिसका नाम फ्लाइंग शटल था। ये एक मशीन थी जो धागे से मतलब कपड़ा बनाती थी या धागे बनाती थी। और इसके बाद एक सेकंड पर्सन थे जिन्होंने इन्वेंशन की थी स्पिनिंग जेनी की, जिनका नाम जेम्स था। ये भी एक तरह की मशीन थी जो कपड़ा बनाती है। रिचर्ड ने वाटरमार्क की मतलब इन्वेंशन की थी। वाटरमार्क एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए धागों को पानी दिया जाता था जिसकी वजह से वो नहीं टूटते थे। अब जो ये फोर्थ पॉइंट है इसका मतलब ये है कि कोल माइन में जो लोग मतलब मरते थे तो उनकी तादाद में कमी की गई। वो किस तरह की गई कि पहले लाइटिंग सिस्टम नहीं था तो बहुत सारे लोग जब कानों में काम करते थे तो मर जाते थे किसी वजह मतलब वहाँ पर खिसकने की वजह से उन कॉइल के या दूसरे रीज़न से। तो इन्वेंशन की गई लाइट की जिसकी वजह से उनको मतलब सब दिखाई देता था तो वो मतलब जब हालात ख़राब होते थे तो वो बाहर आ जाते थे जिसकी वजह से जो रिस्क है वो कम कर दिया गया था। जो रीज़न है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है। पहले दफ़ा जो रोड और रेलवेज़ का जो निज़ाम था वो ग्रेट ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुआ था 1814 में। साथ ही साथ उन्होंने जो पोस्ट है डाक है उसका भी निज़ाम मुतारफ़ कराया था। और टेलीग्राफ की जो सिस्टम की बुनियाद थी वो भी ग्रेट ब्रिटेन में रखी गई थी। सिक्स्थ रीज़न जो है वो बैंकिंग सिस्टम है। इन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंटल काम शुरू कर दिए थे जैसे कि इंडस्ट्रीज़ बनाना, फैक्ट्रीज बनाना और टेक्सटाइल का काम भी शुरू कर दिया था। तो बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ बन गए थे। जब भी इंडस्ट्रीज़ में लोग काम करते थे तो ये प्रोडक्शन करते थे और उनको सेल आउट करते थे तो प्रॉफिट या सरप्लस आता था। यही सरप्लस को अपने बैंक्स में इन्वेस्ट करते थे। उस टाइम में ग्रेट ब्रिटेन सिर्फ वो वाहिद कंट्री थी जिसका सेंट्रल बैंक था। बाकी जितने भी वहाँ पर कंट्रीज थे उस टाइम पर किसी का भी सेंट्रल बैंक नहीं था। सेवन जो रीज़न है वो राइज इन पॉपुलेशन है। उस टाइम पर ग्रेट ब्रिटेन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, अराउंड 100 मिलियन थी। तो उनको फीड करने के लिए सारे मतलब इंतजाम किए गए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेकर आए गए और जो जितने भी डेवलपमेंटल काम थे या फैक्ट्रीज़ का बनाना, इंडस्ट्रीज़ का बनाना, ये सब उनके लिए किया गया था कि इनके पॉपुलेशन को फीड कर सके। एट्थ जो है वो लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम है। अब देखिए जब वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आ गई थी तो जितना भी पैसा लगाते थे वो कैपिटलिस्ट लगाते थे या जो अपर क्लास थी वो लगाते थे और वो काम करवाते थे। जितने भी गरीब लोग थे जो कि लेबर क्लास थी उनसे वो 18 घंटे काम करवाते थे और जितना भी प्रॉफिट आता था अपने लिए ले लेते थे और उनको बहुत ही कम हिस्सा देते थे। तो जब लोगों ने ये देखा कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही तो उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू किए और कहा कि हम काम करते हैं और आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मतलब इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए। कैपिटलिस्ट ने इस बात से इनकार कर दिया। तो उस टाइम के जो इंटेलेक्चुअल थे या जितने भी मतलब पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने लेबर्स का साथ दिया। तो इस तरह उन्होंने एक निज़ाम मुतारफ़ कराया जिसके मुताबिक हर मतलब इंसान को मतलब उसके ड्यू राइट्स दिए जाएंगे और उनसे ये बहुत ज़्यादा काम नहीं कराया जाएगा। जो कैपिटलिस्ट है वो इन्वेस्ट करते हैं, जो लेबर है वो काम करते हैं, लेकिन लेबर की जो काम की वो वक्त होगी वो थोड़ी कम होगी, मतलब वो उनसे 18 घंटे काम करवा देते। तो इनके लिए बहुत सारे यूनियंस बन गए थे लेबर के लिए का और उन्होंने ये मुतालबा किया कि हम जो काम है वो सिर्फ 18 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ 8 घंटे करेंगे और आप हमारे वेज बढ़ा देंगे। उस टाइम पर जो कैपिटलिस्ट क्लास थी उन्होंने ये बात तो मान ली थी, लेकिन इसके मुकाबले में उन्होंने अपनी एक शर्त रखी कि ये बात थी कि हम आप इतना काम भी करेंगे, हम आपको इतने वेज भी देंगे, लेकिन साथ में जो गवर्नमेंट होगी वो सारे मतलब जो ट्रेड होगी वो हमारे हाथ देगी। मतलब जितने कैपिटलिस्ट थे उस टाइम पे वो उनके हाथ में मार्केट दी देगी कि वो जितने भी प्राइस रखेंगे ये इनकी अपनी मर्जी होगी। और बहुत सारी थ्योरीज भी उस टाइम पर आ गई थी जिसके मुताबिक जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा वो जो ट्रेड है या जो बिजनेस है उस पर बहुत ही कम होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट्स क्या थे? तो जो फर्स्ट वन इम्पैक्ट है वो ये है कि बहुत सारी मशीनों की इन्वेंशन हो गई थी। पहले जो काम 10 दिन में होता था अब वो 1 दिन में होने लगा। इसके बाद है कि स्टीम पावर का यूज़ शुरू होने लगा, जो बात थी उसके ज़रिए मशीनों को चलाया गया। थर्ड वन है कि लार्ज फैक्ट्रीज बन गई जिसकी वजह से बहुत लोगों को जॉब्स भी मिलने लगी और जो कॉटन टेक्सटाइल थी उसकी प्रोडक्शन में मतलब बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई थी।
انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے جو لارج انجینئرنگ پروجیکٹس تھے وہ ممکن ہوئے، جیسے کہ آئرن برجز ہو گئے، وہ پل جس پر گاڑیاں یا لوگ چلتے ہیں، اور ویڈیکٹس وہ پل ہوتے ہیں جس پر ٹرین جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ٹریڈیشنل بزنسز تھے، مین کے جو لوگ ہینڈ میڈ کام کرتے تھے وہ بالکل ڈکلائن کر گئی، مطلب وہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فوڈ کی کاسٹ تھی وہ بھی ریڈیوس ہو گئی، اور جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے وہ بھی کم ہو گئی۔ بیٹر ٹولز جو ہے وہ انوینٹ کی گئی مینوفیکچررز کے لیے اور فارمرز کے لیے۔ کول آئرن اور اسٹیل انڈسٹری جو ہے وہ بوم اپ تھی اس ٹائم پر، اور انہوں نے جو فیول ہے اور را مٹیریل ہے وہ مشینز کو پرووائڈ کیا کام کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جو کینال سسٹم تھا وہ بہت زیادہ مطلب ایکسپینڈ ہو گیا تھا، لیکن بعد میں وہ ختم بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اربنائزیشن شروع ہوئی۔ اربنائزیشن ایک پروسیس ہے جس میں سے گاؤں سے لوگ شہر کی طرف جاتے ہیں بیکاز آف جابس کے لیے، کیونکہ فیکٹریز جو تھے وہ شہروں میں تھے اور لوگ گاؤں میں رہ رہے تھے، تو لوگوں نے جاب کے لیے گاؤں چھوڑ دی اور شہر چلے گئے۔ اس کے بعد جو ٹرین کے چیف مطلب ٹکٹس تھے یا جو ٹرین کا سفر تھا وہ سب کے لیے میسر تھا۔ اس کے بعد جو اسکلفل ورکرس تھے ان کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ٹیکسٹائل میں، اور جو انسکلفل جو ورکر تھے ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بڑھ گئی، کیونکہ مشینوں کو مطلب دیکھنے کے لیے اور جو ریلوے ورک ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے چائلڈ اور وومن لیبر کا جو سسٹم ہے وہ شروع ہو گیا، اور جو ورکر کی سیفٹی ہوتی وہ ختم ہو گئی، لیکن پھر اس کو ریزرو کیا گیا 1830 میں۔ ٹریڈ یونینز بن گئی۔ اب ٹریڈ یونینز وہ یونین ہوتے ہیں جو لیبرس کے لیے مطلب ان کے رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے کام کرتے ہیں، اور جب پرائسز ہائی ہوتی ہے تو ان کے ویج کے ہائی ہونے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مشینائزیشن ہے یا جو مشینز کی انوینشن ہے، اس کی وجہ سے جب یہ پروسیس مطلب دوسری کنٹریز نے آبزرو کیا تو انہوں نے بھی یہ ایکسپیرینس کرنا شروع کیا کہ وہ اپنی ایک الگ انڈسٹریل ریولوشن لا سکے، مین کہ وہ اپنی کنٹریز میں بھی انڈسٹریز اور فیکٹریز بنا سکے۔